السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، المتعالی عن الشریک والشبیہ والبدیل والنظیر۔ الحمد للہ الذی من علینا بالاسلام والایمان۔ الحمد للہ الذی من علینا بآخر الانبیاء والمرسلین، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا ترون إلى الليل والنهار يبليان كل جديد ويقربان كل بعيد وياتيان بكل موعود، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ جو وقت میں بیان کرنے کے لیے بیٹھا ہوں یہ میری واپسی کا بنتا ہے، تو اس میں اسی وقت میں میری سعادت لکھی تھی۔ میں یہاں میرا آنا اور بات کرنا میری بخشش کا سماں ہے۔ میں اپنی بخشش کے ارادے کے لیے آیا ہوں، نہ تو میں کوئی خطیب ہوں، نہ کوئی میں علامہ ہوں، نہ میرے ساتھ کسی قسم کے دعوے ہیں، دنیاوی ڈگریاں بھی کچھ نہیں، دنیاوی عہدے بھی کچھ نہیں، میرے پاس دین کا بھی کچھ نہیں۔ بس راہ چلتے چلتے کسی کی آواز پر میں نے لبیک کہا، تو اس لبیک میں پھر آج تک اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین والوں کی صحبت میں، دین والوں کی خدمت میں بیٹھنے کی اللہ نے شرف نصیب فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نعمت مجھ سے چھینے نہ، اس آمین کی درخواست کرتا ہوں آپ سے۔ میرے عزیزو، ہم سب سارے انسان پیدا ہونے میں محض جاہل ہیں۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ایک۔ دوسرا، انہو کانا ظلوما جہولا، چھوٹا موٹا نہیں، بڑے درجے کا جاہل ہے اور ظالم بھی ہے۔ یہ ایکس رے کرتے ہیں ڈاکٹر، اور ایکس رے کے بعد بیماریاں نکل آتی ہیں، طبیب حکیم کے لیے آسانی ہو جاتی ہے علاج کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایکس رے کیے ہے پورے قرآن میں انسان کا، اس کی بیماریاں، کمزوریاں بتائیں۔ خلق الانسان ضعیفا، یہ کمزور ہے، عجولا جلد باز ہے، جھگڑالو ہے، ہلوا، منوا، کنودا، کفورا، یہ انسان کی کمزوریاں ہیں۔ جتنی بھی مخلوقات ہیں انسان کے علاوہ، جب وہ پیدا ہوتی ہیں اس کچھ نہ کچھ سیکھ سکھا کے آتی ہیں اور پی ایچ ڈی کر کے آتی ہیں، اینڈ ڈگری پی ایچ ڈی ہے، وہ سارے علم ماں کے پیٹ سے باہر نکلتے ہی لے کے آتی ہیں۔ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ گائے کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے، بکری کا بچہ پیدا ہوتے ہی نہ کسی مدرسے میں جاتا ہے، نہ ضرب یضرب کی ضرب مارتا ہے، نہ کلمتان حبیبتان پڑھتا ہے، اور نہ ABCD پڑھتا ہے، نہ A فار ایپل، نہ B فار بلہ، کچھ نہیں پڑھتا۔ تو ماں کے پیٹ سے باہر نکلتے ہی ابھی ٹانگیں آدھ کچی پکی کھڑی کرتا ہے تو سیدھا ماں کے تھنوں میں دودھ پینے نکلتا ہے۔ بکری کا بچہ ہو چاہے گائے کا بچہ ہو، بلی کے بچے کو اس کرسی پہ یہاں چپکا کے بچھا دو اور نیچے پانی ہو یا آگ کے انگارے ہوں، تو بلی کا بچہ چپک کے بیٹھا رہے گا، بھوکا پیاسا مر جائے گا، آگ سامنے ہے نہیں جائے گا۔ ہمارے پیدا انسان کے بچے کو اس میز پہ لٹا دو، 2 سیکنڈ کے اندر نیچے پڑا ہوگا۔ اس کے سامنے جلیبی رکھ دو، آگ رکھ دو، دونوں کو ہاتھ اٹھا کے منہ میں ڈال لے گا۔
تو انسان پیدا ہونے میں جاہل ہے، اسے علم کی ضرورت تھی، اور علم بھی تھوڑا ہے، ہم سب کے پاس تھوڑا علم ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اوتیتم بتایا، وما علمتم ہوتا تو کوئی دعویٰ ہو جاتا، وما اخذتم ہوتا تو پھر بھی دعویٰ مل جاتا، وما حفظتم ہوتا تو پھر بھی کچھ مل جاتا، وما اوتیتم میں ایک اشارہ ہے، دیا ہوا ہے، لے لوں تو کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ ایک ذہین فتین انسان ہوتا ہے، دماغ کے سیل اللہ دو اشار ادھر کر دیتا ہے، کم زیادہ کر دے تو آدمی پاگل ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، انسان کو کسی اور رہبری کی ضرورت تھی، قرآن سب سے بڑی رہبری ہے، قرآن سب سے بڑی رہبری ہے، اور حدیث پاک قرآن پاک کی ساری تفسیر ہے۔ قرآن پاک اللہ ہے، قد جاءکم من اللہ نور، آسمان سے انسانی دلوں کی روح، انسانی دلوں کا نور، انسانی وجود کا نور اور ہدایت اللہ ہے۔ واتبعوا النور الذی انزل معہ، اللہ کے نبی نور، اللہ کے نبی کی ذات نور، ایک کلام اللہ ہے اور ایک حدیث پاک ہے۔ ان دو سے جڑ جائیں ہم، مرد عورتیں سارے، چھوٹے بڑے سارے، جو قرآن و حدیث سے جڑے گا اللہ اس کو دنیا کی بھی بہاریں دکھائے گا اور موت کے بعد بھی اللہ بہاریں دکھائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان فی الجنت لنہر، جنت میں نہر تو ہم کہتے ہیں دیہات کے لوگ، یا اردو ووکیبلری کم ہوتی ہے، اردو والے کہتے ہیں نہر، دو کناروں کے بیچ میں چلنے والی ندی کو کہتے ہیں، یا دریا کو۔ ان فی الجنت لنہر، ایک بڑا دریا ہے جنت میں، ایک علیہ مدینۃ من مرجان، اس پر مرجان کا شہر بنا ہوا ہے، لہا 70,000 باب من الذهب والفضہ، اس پر سونے چاندی کے 70,000 انٹری داخلی گیٹ ہیں۔ لمن ھذا، یہ کس کے لیے ہے؟ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، لحامل القرآن، یہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے کے لیے ہے۔ اللہ ہم سب کو وہ جگہ وہ مقام نصیب فرما دے۔ قرآن سے کچھ مضمون نکلتے ہیں، استنباط ہوتے ہیں، مسائل کا جو اخذ کرتے ہیں علماء، وہ ہیں نماز کے 4 فرض، نماز میں وضو کے 4 فرض ہیں، نماز میں 13 فرض ہیں۔ تو اس طرح بولنے سے بتانے سے کسی کا رنگ تک نہیں بدلتا۔ جب جنت کو بتایا جاتا ہے، ان فی الجنت حورا، جنت میں ایک حور ہے، اسمہ اینا، اس کا نام اینا ہے، لہا 70,000 خادم عن یمینہ وعن یسارہ لہا 70,000 خادم، وہ جب چلتی ہے تو دائیں طرف اس کے 70,000 خادم، بائیں طرف اس کے 70,000 خادم ہوتے ہیں۔ تو یہ جملہ سنتے ہی کہتے ہی رنگ نکھرتا ہے کہ جہاں سے دل کے تار خوش ہوتے ہیں، جہاں سے چہرے کو رونق ملتی ہے، وہ قرآن پاک ہے، اور قرآن پاک کے وہ مضامین جو اللہ نے خود بیان فرمائے۔ 1000 آیات ہیں پورے قرآن میں، پانی ملے گا، 1000 آیات ہیں پورے قرآن میں کم و بیش، جو جنت اور جہنم پر بیان کی گئی۔ جنت اور جہنم پر بیان کی گئی 1000 آیات۔ جنت کیا چیز ہے، جہنم کیا چیز ہے، موت کیا چیز ہے، موت کے بعد کی زندگی کیا چیز ہے، موت کے بعد پہلی منزل قبر ہے تو وہ کیا چیز ہے، اللہ کی عدالت میں کھڑا ہونا ہے وہ کیا چیز ہے، اور اللہ کون ہے، اللہ کے رسول کون ہیں، یہ نظروں سے اوجھل ہیں۔ میں نے اور آپ نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا، میں نے اور آپ نے اللہ کو نہیں دیکھا، جنت اور جہنم کو نہیں دیکھا۔ دیکھے بغیر اور دیکھ لینا یہ فرق ہے، دیکھا اندیکھا برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کا کلام بتا رہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جو ہر ریب سے بالاتر کتاب ہے، ھدی للمتقین، یہ جو اللہ سے ڈرے گا اس کو یہ منزل تک پہنچائے گی۔ وہ کون ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے متقی؟ اس کی صفات کیا ہیں؟ تو اللہ متصل جملے میں ارشاد فرماتا ہے، الذین یؤمنون بالغیب، جنہوں نے نہ اللہ کو دیکھا، نہ اللہ کے رسول کو دیکھا، نہ جنت کو دیکھا، نہ جہنم کو دیکھا۔ جس نے اللہ کو نہیں دیکھا، جنت نہیں دیکھی، جہنم نہیں دیکھی، جہنم اور جنت کو دیکھے بغیر، اللہ کو دیکھے بغیر
اللہ کے حکم پہ چلے، اللہ کے حکم پہ کٹے، اللہ کے حکم پہ مرے، اس کا نام ایمان ہے، چلنے والے کا نام مومن ہے۔ اور یہ ایمان بالغیب، دیکھا اندیکھا برابر نہیں ہو سکتے۔ دیکھنے والا، دیکھے بغیر اللہ کے حکم پہ چلنے والا، اللہ اس کی نسلوں سے ایسے ایسے شاہ سوار پیدا کرتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت شریفہ تھی، وہ اپنے خلافت کے زمانے میں لوگوں کے خیر خبر رکھتے تھے کہ کوئی کہیں ڈیلیوری کیس تو نہیں ہو رہا، کہیں زچگی کا کیس تو نہیں ہے، کوئی بچہ تو نہیں پیدا ہو رہا، کوئی درد ذیل ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی غریب تو نہیں، کوئی پڑوسی، کوئی دکھ درد والا، کوئی بیمار، کوئی دشمن سے حملہ کرنے والا تو کسی پر نہیں، اور کوئی مہمان، کوئی مسافر، کوئی بھوکا، کوئی پیاسا۔ تو آپ خبر گیری کرتے تھے، رات کو گلیوں میں گشت کرتے ہیں۔ مدینے میں ایک گھر کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگ کے بیٹھے ہیں گلی میں یوں کر، ان کے غلام اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ تھے۔ تو ایک کمرے میں نا آواز آئی، نحیف آواز، ایک لڑکی، ماں، ایک بیٹی، دونوں محو گفتگو تھیں۔ ماں نے کہا بیٹا دودھ کم ہے، پوری کرو کمی، پانی ملا دو، دودھ میں پانی ملا دو۔ اور بیٹی نے ماں کو جواب دیا، اماں عمر بن خطاب کی خلافت ہے اور وہ گھروں میں، گلیوں میں اور شہر میں، مدینے میں گشت کرتے ہیں، اگر ان کو پتہ چل گیا تو چھوڑیں گے نہیں۔ تو بیٹی نے ماں کو جواب دیا، پتہ چلا تو چھوڑیں گے نہیں۔ ماں نے بیٹی کو جواب دیا، عمر بن خطاب کی 2 آنکھوں کی بجائے کوئی 4 آنکھیں، کوئی الٹرا وائلٹ ریز لگی ہوئی ہیں کہ دیواروں کے پار آ جائیں گی۔ عمر بن خطاب کے 2 کانوں کی بجائے کوئی 8 کان لگے ہوئے ہیں کہ ہماری خسر پسر کو بھی سنتے ہیں۔ تو بیٹی نے جواب دیا، اماں فرض کرو عمر نہ سنتا ہے، عمر نہ دیکھ سکتا ہے، عمر کا رب سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، میں مرتی مر جاؤں گی، اللہ کا حکم نہیں توڑوں گی۔ حضرت عمر، وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، ایمان والوں کے ایمان کے بول ایمان والوں کے ایمان کو بڑھاتے ہیں۔ حضرت عمر کا ایمان بڑھا، حضرت عمر کو جھٹکا لگا، سیدھے بیٹھ گئے، ٹیک لگ کے بیٹھے، سیدھے ہو گئے۔ اسلم سے کہا، اسلم دروازے پر نشان لگاؤ، کل صبح دیکھیں گے کس کا گھر ہے۔ صبح کی روشنی میں آئے، جا کے دیکھا وہ گھر ہے، تو حضرت عمر نے دستک دی دروازے پر، تو اندر سے آواز، من علی الباب، کون ہے؟ تو حضرت عمر نے جواب دیا، عمر بن خطاب۔ تو بڑھیا دروازے پر آئی اماں کہ کون؟ کا عمر بن خطاب۔ کیسے آنا ہوا امیر المومنین؟ حضرت عمر نے فرمایا، اماں رات کس سے باتیں کر رہی تھی؟ تو کہنے لگی جس چیز کا ڈر تھا پکڑے گئے۔ تو حضرت بڑھیا نے عرض کیا، امیر المومنین اپنی بیٹی سے بات کر رہی تھی۔ حضرت عمر نے فرمایا، اس بیٹی کی کہیں منگنی، کوئی نکاح کرایا؟ تو فرمانے لگی، نہیں کہیں نہیں، نہ منگنی ہوئی نہ نکاح کرایا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا، ہمیں اب یہ بیٹی اپنی ہمیں نکاح میں دینا چاہو گی؟ تو انہوں نے کہا، آپ پر امیر المومنین سارا گھرانہ قربان ہو جائے، میری بیٹی کی کیا حیثیت ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے کا نام تھا عاصم رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نکاح کرایا اس بچی کے ساتھ۔ اس بچی کی جب رخصت، اس سے ایک لڑکی پیدا ہوئی، اس لڑکی کی آگے جب رخصتی ہوئی، اس کے بطن سے عمر بن عبدالعزیز ثانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ تزودوا من التقوی فإنک لا تدری اذا جن لیل هل تعیش للفجر۔ یہ جو رات چل رہی ہے کہ اس رات میں ہم اپنے رب سے صلح کر لیں، نہ جانے یہ رات ہم میں سے کسی کو صبح ہونے دیتی ہے نہیں ہونے دیتی۔ میرے عزیز، وجاءت سکرۃ الموت بالحق، موت کا چھلکتا جام ہر ایک کا انتظار کر رہا ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ تم تو سمجھتے ہو پتہ نہیں کم، انہم یرونہم بعیدا ونراہ قریبا، تم دیکھتے ہو پتہ نہیں کب۔ اللہ فرما رہا ہے، میں تو سارے نظام تیرے طے کر چکا ہوں، تجھے نہلانے والے، غسل دلانے والے، چارپائی تیری اٹھانے والے، اور تجھے کفن بنانے والے، تیرے کفن بھی بازار میں آ گئے، کینچیوں سے کٹ بھی گئے، تیرے نام بھی سج گئے، مٹی اٹھانے والے، ڈالنے والے اور قبر میں اتارنے والے سب طے ہو چکے ہیں، اور تو غفلت کی چادر اوڑھ کے سویا ہوئے ہے۔ اس لیے غفلت سے نکالنے کے لیے اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ساری انسانیت غفلت سے بچے جاگ جائے، تو میرے نبی کو اللہ نے مبعوث فرمایا۔ تمام انبیاء نے محنت کی، آخر میں امام الانبیاء تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر محنت فرمائی، میرا کوئی امتی ناکام ہو کے ہمیشہ کی جہنم نہ جائے، کامیاب ہو کے ہمیشہ کی جنت میں جائے۔ تو میرے نبی نے انتھک محنت فرمائی۔ مکے کی محنت 13 سال ہے، مدینے کی محنت 10 سال ہے، 13 10 23 سال بنتی ہے۔ مکے کی محنت میں احکامات نہیں آئے،
کم آئے، نہ ہونے کے برابر آئے، آٹے میں نمک کے برابر آئے، مدینے میں دھڑا دھڑ آئے احکامات۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، قسم کھا کے فرماتی ہیں اللہ کی قسم، وہ احکامات جو مدینے میں آئے ان میں سے احکامات مکے میں اترتے تو صحابہ میں استعداد نہیں تھی کہ ان احکامات پر چلتے۔ صحابہ اپنی زبان اطہر مبارک سے فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، سب سے پہلے ہم نے ایمان سیکھا، اس کے بعد ہم نے قرآن سیکھا۔ ایمان پہلی چیز ہے، ایمان سیکھا۔ ایمان مطالبہ، مجھ سے گناہ ہو جائے تو میرا ترجمان نہیں کر رہا ہے میرا ایمان۔ آدمی کے عمل اس کا ترجمان ہوتے ہیں اس کے ایمان کا۔ عمل کمزور، ایمان کمزور، اعمال مضبوط، ایمان مضبوط۔ میرے نبی صبح کی نماز پڑھتے تھے، آپ یوں چوکڑی لگا کے بیٹھ جاتے تھے، یہ بھی سنت ہے، آپ چوکڑی لگا کے یوں بیٹھتے تھے صبح کی نماز کے بعد۔ صحابہ دل لگی کی باتیں کرتے تھے، اپنی زمانے جہالت کی باتیں بھی دہراتے تھے، تو صحابہ ہنسی دل لگی کی اتنی باتیں ہوتی تھیں، یہ دائیں طرف کوکھ پہ ہاتھ رکھا ہوتا تھا، کبھی یوں گر جاتے کبھی یوں گر جاتے۔ مسجد کے اندر ہنسنا یہ مسجد کی توہین نہیں ہے، بے ادبی نہیں ہے۔ ہنسی دل لگی کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، فحش کلام نہ ہو، تو مسجد میں بھی دل خوش کرنے کے لیے ہنسنا جواز کی شکل میرے نبی سے ہے۔ تو صحابہ بیٹھے ہوتے تو آپ ایک کا نام لیتے، کبھی اجتماعی شکل میں، کیف اصبحتم، کس حال میں صبح کی، صحابہ پوچھتے اصبحنا ایمانا یا رسول اللہ، ہم نے ایمان کی حالت میں صبح کی۔ کبھی آپ ایک کا نام لیتے، کبھی ایک کو پکڑ لیتے۔ حارث بن مالک کو مسجد میں لیا، آپ نے فرمایا یا حارث بن مالک، اے حارث بن مالک بتاؤ تیرے ایمان کی کیا کیفیت ہے؟ تو فرمانے لگے مومنن یا رسول اللہ، مومن یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا مومن حقا، پکے مومن ہوں، کا مومن حقا یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا لکل حق حقیقہ، ہر ایمان کی کوئی دلیل ہوتی ہے، تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ دعویٰ ہے کہ پکا مومن ہوں؟ تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو پکا مومن ہے؟ کہنے لگے ازہد تو دنیا یا رسول اللہ، دنیا سے بے رغبت ہوں، فرعونی جذبہ نہیں، دنیا کا شوق نہیں ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراه مصفرا ثم يكون هتاما وفي الآخرة عذاب شدید ومغفرة من اللہ ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ یہ دھوکہ ہے۔ یا رسول اللہ دنیا سے بے رغبت ہوں، سمت و نہاری، میرا دن روزے سے گزرتا ہے۔ کیا مطلب؟ چپ کا روزہ ہوتا ہے، نہ بے نظر کو آوارہ کرتا ہوں، نہ زبان کو جھوٹ کا غیبت کا عادی بناتا ہوں، نہ کانوں سے غلط سنتا ہوں، نہ جسم سے کوئی ناجائز حرکت کرتا ہوں، حلال کو حلال سمجھتا ہوں، حرام کو حرام سمجھتا ہوں، میں اپنی خواہشات پر بھی قابو پاتا ہوں، ضروریات کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ روزے کا مطالبہ ہے۔ تو سمت و نہاری 12 گھنٹے روزے سے گزرتے ہیں۔ اسحر تو لیلی، رات غفلت کی چادر اوڑھ کے نہیں سوتا، اے اللہ کے رسول رات کو جاگ کے سوتا ہوں، رات کو جاگتا ہوں، میں سوتا نہیں ہوں، غافل بن کے نہیں سوتا۔ یا رسول اللہ میرے ایمان کی دلیل یہ ہے، انظر الی عرش ربی حین یجاء بہا یوم القیامہ، میں اللہ کے عرش کو روزانہ اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہوں، حاملین عرش اللہ کے عرش کو لے کے آ رہے، میں روزانہ دیکھتا ہوں۔ وَكَأَنِّي انظر الی اہل الجنت یتضاورون فیہا، میں جنت والوں کے دائیں طرف سے نغمے سنتا ہوں۔ وَأَسْمَعُ وَأَهْلِ النَّارِ، جہنم والوں کی آہ و بکا کو اپنے کانوں سے سنتا ہوں۔ میرے اور آپ کے نبی نے سن کے جواب دیا حارث بن مالک کو، آپ نے فرمایا مومن نور قلبہ، حارث بن مالک مومن ہیں، اللہ نے ان کے دل کو نور ایمان سے بھر دیا ہے۔ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ نظر آ جائے، حرام اور حلال نظر آ جائیں، سچ اور جھوٹ نظر آ جائیں، اور نظر کا آوارہ کرنا پر دامن کا داغدار ہونا نظر آ جائے، نظر کے جھکانے پر دامن پاک دامن بننا نظر آ جائے، یہ ایمان ہے۔ موت کے بعد کے مرحلے کیا ہیں؟ قبر ہے کہ نظر آ جائے کہ قبر میں کیا ہونے والا ہے، موت کے بعد اللہ کی ملاقات ہے کیا ہونے والا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، دیکھا اندیکھا برابر نہیں ہو سکتے، کہ جو دیکھنے والے ہیں وہ ابوبکر عمر ہیں، عثمان علی طلحہ سعد سعید زبیر ہے، وہ اماں عائشہ اور فاطمہ ہیں، انہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا طوبی لمن آمن بی ورانی مرتن، تمہیں جنت کی خوشخبری ہو ایک دفعہ تم نے مجھے دیکھا، دیکھ کر ایمان لے آئے ہو۔ وطوبی لمن آمن بی ولم یرونی سبع مرار،
خانپور والوں کو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 7 مرتبہ جنت کی خوشخبری ہو دیکھیں گے نہیں، مجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ میرے اور آپ کے نبی کی محبت ہم سے دیکھو، وددتو خلل یخلل، اور حب حب کس محبت، قرآن کے نغمے سناؤں یا وقت کی قلت کو دیکھوں؟ اتنے اکابرین کے درمیان میں بیٹھا ہوں، میں تو اپنے وقت کو بھی کم کرنے کی کوشش کروں گا۔ دل کی اندر کی محبت کو کہتے ہیں وددت انی لقیت اخوانی، میرے دل کی حسرت۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے دل کی حسرت ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے مل کے جاتا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا لا، نہیں نہیں نہیں، انتم اصحابی، تم تو میرے صحابہ ہو، اخوانی الذین آمنوا ولم یرون بی، میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھیں گے نہیں، مجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ ایک آیت آج میں تلاوت میں میرے ترجمہ تفسیر مطالعے میں ہوتی ہے، جب قرآن پڑھتا ہوں تو اس پہ مجھے یاد آیا کہ حضرت عمر کے زمانے خلافت میں آپ نے مجلس سجائی تو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ابو سفیان، آپ کے پاس، اور حضرت اکرمہ بن ابی جہل بیٹھے ہوئے تھے، صفوان بن امیہ بیٹھے ہوئے تھے، اور سہیل بن عمر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ 5 صحابہ، 4 صحابہ، 5 آگے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آپ نے اور حارث بن ہشام بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل کے بھائی تھے، یہ سامنے بیٹھے تھے۔ اتنے میں نا بلال رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے آتے دیکھا، حضرت عمر نے آتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے ان 5 سرداروں سے کہا آپ ایسا کرو بھائی، 5 سے کہا تھوڑا سا پیچھے ہو جاؤ، اٹھو یہاں سے اور پیچھے ہو جاؤ۔ وہ اٹھے اور پیچھے ہو گئے، وہ سمجھے کون آ گیا، تو دیکھا بلال ہے، اس جگہ پہ بلال آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا تو ابو ہریرہ آئے، تو آپ نے ان سے کہا تھوڑا سا پیچھے ہو جاؤ، تو ابو ہریرہ آگے ان کے بیٹھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آ کے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت صہیب رومی آ گئے، تو آپ نے فرمایا ذرا تھوڑا سا پیچھے ہو جاؤ، وہ پیچھے چلے گئے۔ حضرت صہیب رومی آ گئے، پھر کہ تھوڑے سے پیچھے ہو جاؤ، وہ مقداد آ گئے، وہ پیچھے چلے گئے۔ تو اس میں ابو سفیان کا رنگ جائے بھی آئے بھی، اور ہشام کا رنگ جائے گی آئے گی، حارث کا، اور اکرمہ بن ابی جہل کا رنگ فک ہو گیا۔ تو کھڑے ہو گئے، جوش میں کھڑے ہو گئے، کہنے لگے عمر یہ کیوں کیا ہے؟ کرتے 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 جب اولین آئے، مہاجرین آئے، شروع والے آئے، تو کرتے 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 سردار مکے کے پیچھے چلے گئے، جوتوں پہ جگہ ملی، اینڈ پہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے عمر ہمیں اتنا تو پتہ چل گیا ہے کہ جوتوں پہ جگہ میں ہمیں ملی ہے وہ ان کی وجہ سے ملی ہے، جو اولین ہیں، سابقین ہیں، یہ بھی کچھ مل سکتا ہے کہ ہم ان کو مل لیں، ہم ان کو کبھی مل سکیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا ہاں ہو سکتا ہے، فلاں جگہ اللہ کے راستے کا جہاد ہو رہا ہے، وہاں چلے جاؤ، ان کی طرح قربانی کرو، مجاہدہ کرو، اور وہاں جا کے لڑو، اور لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤ، ان کے درجوں کو پالو گے۔ تو حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں تھے، باہر نکلے، مکے سے باہر نکلے، تو ان کو چھوڑنے کے لیے پورے مکے کے بچے بچیاں مرد عورتیں چھوڑنے آئے باہر، وہ رو پڑے اور کہنے لگے کسی کا دل نہیں کرتا مکے کو چھوڑنے کا، کہ رب ذوالجلال کی قسم، اور اپنے رشتہ داروں سے کہنے لگے کہ ہم سرداروں کو ہمارے نوکروں نے اتنا پیچھے چھوڑ دیا ہے، اللہ کی قسم وہ مٹھی بر جو، ان کے مٹھی بر جو جو ہم سے پہلے دیے، اللہ کے نبی کر قربان کیے، ان کے مٹھی بھر جو میرے اکرمہ بن ابی جہل کے پورے مکے کے پہاڑوں کو سونا بنا دینے سے زیادہ افضل تھے۔ کہنے لگے اب ہم جا رہے ہیں واپس نہ آنے کے لیے۔ تو ایک جگہ لڑائی ہو رہی تھی، اللہ نے اس کو پہلے فتح دے دی، اس کے بعد یرموک کی لڑائی تھی، اس کے ساتھ متصل تھی، حضرت عمر نے وہاں بھیجا ان کو۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سالار تھے، تو اس میں بعد میں حضرت عمر نے ان کو معزول کر کے ابو عبیدہ بن جراح کو بنایا، وہ ان کے ساتھ تھے۔ تو وہاں گئے تو حضرت اکرمہ بن ابی جہل نے اپنی تلوار نکالی، اور اس کی جو تلوار کا جو کور تھا اس کو باہر نکالا اور اس کو یوں توڑ دیا،
اور اپنے ساتھ ہشام کو بلایا، کور توڑ دیا، اوروں کو بلایا، 3 4 5 نے کور توڑے۔ توڑنے کے بعد حضرت خالد بن ولید آئے، کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا ہم مرنے آئے ہیں، ہم جینے تھوڑی آئے ہیں، ہم مرنے کے لیے آئے ہیں، جینے نہیں آئے۔ تو اس لیے میں نے قسم لینی ہے اور بیعت لینی ہے کہ کون اپنے تلواروں کے کور توڑے گا اور کون ہمیشہ کے لیے جام شہادت پیے گا۔ وہ لڑتے رہے تو گھمسان کی لڑائی تھی، ادھر سے 3 لاکھ، ادھر سے 36,000 مسلمانوں کے۔ تو ایک مجمع میں دیکھا حضرت خالد نے، آواز دی اکرمہ کدھر ہیں؟ تو دیکھا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے عمر، یہ دونوں آخری سانسوں میں تھے، گرے ہوئے تھے، آپ دائیں بائیں، رائٹ سائڈ پہ ابا اور لیفٹ سائڈ پہ بائیں طرف بیٹا، دونوں گرے ہوئے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگے اور دوڑے، جا کے پکڑ اٹھایا کس کو؟ حضرت اکرمہ بن ابی جہل کو گود میں رکھا۔ وہ غشی کے عالم میں تھے، آخری سانس لے رہے تھے، اور اتنے میں ان کے بیٹے عمر کو لیا، ان کو اپنی پنڈلی پر رکھا اور باپ کو گود میں رکھا۔ تو پانی کا قطرہ حضرت اکرمہ کے منہ میں ڈالا تو ان کی آنکھ کھلی، کہنے لگے کون ہو؟ کہ خالد بن ولید۔ کہنے لگے عمر سے کہہ دینا، عمر سے کہہ دینا ہم نے وہ کر دیا ہے جو تو نے کہا ہے، عمر سے کہہ دینا ہم نے وہ کر دیا ہے جو تو نے کہا تھا۔ حضرت خالد بن ولید کو جوش آیا، غصہ نہیں، جوش آیا۔ کس بات کا؟ کہ جب عرب پکارتے تھے کسی کو تو یبن الخطاب، باپ کے نام سے پکارتے تھے، جب جو جذبے میں یا صدمے میں پکارتے تو ماں کا نام لیتے۔ تو خالد بن ولید نے کہا کہ میں حنتمہ کے بیٹے کو کہہ دوں گا، میں حنتمہ کے بیٹے کو کہہ دوں گا کہ جو تو نے کہا وہ اکرمہ بن ابی جہل اور اس کے بیٹے نے کر دکھایا۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، وہاں پتہ چلا کہ حدیث کا اور قرآن کا اصل نچوڑ کیا ہے، حدیث قرآن کے پڑھنے پڑھانے کا نچوڑ کیا ہے۔ ابھی آگے گئے تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، ابو عبیدہ بن جراح سالار تھے، کہنے لگے 3 لاکھ آ رہا ہے، آپ ایسے کریں اس 30,000 میں سے مجھے 30 بندے دیں، میں ان سے ٹکر لیتا ہوں، 30,000 میں سے 30 بندے نکال دیں، میں ٹکر لے لیتا ہوں۔ ابو عبیدہ بن جراح، ابو سفیان بڑے آگے، نے کہا یار انصاف تو کام تو ہے نہیں، تو وہ 60,000 ہیں، تو 60 کے مقابلے میں 60 تو لے جاؤ، 30 کا لیتے ہو، 60 تو کم از کم لے جاؤ۔ انہوں نے 60 لیے۔ فرمانے لگے تو نے یہ کہاں سے تجھے خیال آیا کہ 60,000 کے مقابلے میں 60 چنیں؟ تو فرمانے لگے اگر آپ کی بات بیچ میں نہ ہوتی، آپ امیر المومنین ہیں، ورنہ ان 60,000 کے لیے میں خالد بن ولید اکیلا ہی کافی تھا۔ پھر 60 کے نام لیے، کہنے لگے میں 60 کے اللہ کی قسم نام جانتا ہوں، اور جب بھی کبھی وہ 60 آسمان والے رب کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ ان کے ہاتھوں کو کبھی رد نہیں کرتا۔ پھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا لو ان کے نام نکالو، 30,000 میں سے ان کے نام لکھ۔ تو پہلا نام لیا این عبداللہ ابن عمر، این عبد الرحمن ابن ابی بکر، این زرارت ابن ازعر، این رافع ابن عمیر الطائی۔ ایسے 60 صحابہ کا نام لیا، 46 انصار تھے، 16 مہاجرین تھے۔ کسی نے کھڑے ہو کے کہا کہ انصاری تو ہر جگہ بازی لے جاتے ہیں۔ فرمانے لگے اللہ کی قسم جب بھی قربانی مانگی اللہ کے نبی کو ضرورت پڑی، انصار لپک کے آتے تھے۔ میرے نبی خندق میں تھے تو انصار مہاجرین نے دیکھا آپ کو کہ اللہ کے نبی نے ان کے چہروں کو دیکھا، تو انہوں نے اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھا، وہ مٹی چہرے پر لگی ہوئی تھی اور بھوک کی وجہ سے پتھر باندھے ہوئے تھے۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ ہم وہ نہیں ہیں یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہے کہ انت وربک فقاتلا، جاؤ آپ کا رب جانے،
لڑائی کرو، لڑائی کے وقت میں آپ اور آپ کا رب لڑے، کھانے کے وقت میں دسترخوان پہ ہمیں بلا لینا، ہم چوری والے مجنوں نہیں ہیں۔ نحن الذین بایعوا محمدا علی الاسلام ما بقینا ابدا، جب سے ہم نے اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، جب تک رگوں کے خون باقی ہے ہم اللہ کے نبی پر جان دیتے رہیں گے۔ اور پلو اوپر کر کے دکھایا کہ یا رسول اللہ بھوک میں ہم نے پتھر باندھا ہوا ہے، میرے نبی نے اپنا پلو اوپر کیا، دامن اوپر کیا تو آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا مقامکم، یہیں ٹھہرے رہنا، خندق میں نیچے نہ اترنا، اگر تم نے محبت کا اظہار کیا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سنو۔ میرے نبی نے فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی کیا زندگی ہے۔ اللہم اغفر الانصار والمہاجرہ، اے میرے رب میرے انصار اور مہاجرین کی بخشش فرما دے۔ میرے بھائیوں، دین پر کچھ لگا ہے۔ وہاں ایک صحابی شرحیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے اتنے بڑے مجمع میں 60,000 کے مقابلے میں جب آگے بڑھے اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا، قرآن پڑھنا ان اللہ اشترى من المؤمنین باموالہم، یہ قرآن پڑھا وہاں جہاں پڑھنا چاہیے تھا، یقاتلون فیقتلون ویقتلون، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہاں یہ قرآن پڑھنا چاہیے تھا، جہاں پڑھنا ضرورت تھا وہاں پڑھا۔ ہم ختم پہ پڑھتے ہیں، میت پہ پڑھتے ہیں، ادھر ادھر اس کو سناتے ہیں۔ قرآن تو نغمہ تھا، پوری دنیا کو سنانا تھا، پوری دنیا کے انسانوں کو قرآن کے ذریعے پیغام پہنچانا تھا۔ اللہ کے نبی نے لوگوں صحابہ پر محنت کی، قرآن کے ذریعے محنت ہوئی، ساری دنیا کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ پھر ہر میدان میں وہ آگے بڑھے، ہر میدان میں آگے بڑھے، جسم بھی لٹایا، جان بھی لٹائی، مال بھی لٹایا، سب کچھ قربان کر دیا۔ قربان کرنے کے بعد پھر آسمان سے رب نے تعریف کی، صحابہ کی، صحابیات کی، اور ماؤں نے اپنی اولاد کو تیاری اسی لیے کیا تھا۔ ختم ہو گیا۔ اصل میں میں بیان کا جو رخ تھا وہ بدل ہی دیا ہے، کیونکہ مجھے کہا 30 منٹ، میرا ہوتا ہے بیان 2.5 سے 3 گھنٹے کا سمجھانے کے لیے، تو میں تھوڑا سا کر لیتا ہوں، پوری کر لیتا نہیں تو مختصر کروں گا انشاءاللہ، میں ڈر رہا ہوں کہ وقت کب ختم ہو جائے۔ تو میرے نبی نے ایمان پر محنت کی، ایمان عمل پر آمادہ کرتا ہے، ہمارے ایمان مضبوط ہوں گے تو ہمارے عمل مضبوط ہوں گے۔ اب میں سناتا ہوں چھوٹی سی بات آپ کو، سبحان اللہ۔ حضرت حبیب بن زید مسیلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، تو آپ نے فرمایا جاؤ بھی اس کو توبہ کرا کے، اور بدبخت کو اس حال میں مر گیا تو جہنم میں جائے گا۔ تو وہ ان کے پاس گئے، کچھ صحابہ گئے، کسی کو انہیں شہید کیا، کسی کو زخمی کیا، ان کو گرفتار کر کے زمین پہ لٹایا، کہنے لگے اتشہد انی رسول اللہ، گواہی دیتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں، گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں انت بدجال، آپ دجال کذاب ہو، میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ مسیلمہ کذاب نے غصے میں آ کے حبیب بن زید کا یہ دایاں بازو کاٹ دیا، پھر انہوں نے کہا مجھے رسول مانو تیرا بایاں ہاتھ نہیں کاٹوں گا، پھر انہوں نے ان کو جھٹلایا، بایاں بازو کاٹا، پھر کہا اللہ کا رسول مجھے تسلیم کرو، اپنے نبی کو رسول ماننے سے انکار کر دو، پھر دایاں بازو کاٹ دیا، پھر بایاں بازو کاٹ دیا، ہاتھ کاٹا، دایاں بازو کاٹا، پھر بایاں بازو کاٹا، دائیں بائیں ہاتھ کٹے، پاؤں کٹے، پھر خنجر کو تیز کیا، تیز کرنے کے بعد زندہ آدمی کا گوشت اتارنا شروع کیا، پھر زبان نکلوائی، باہر کھینچی، اس کو جڑ سے کاٹ کے پھینکا، پھر کہنے لگے اتشہد انی رسول اللہ، گواہی دیتے ہو؟ پہلے زبان سے انکار کر رہے تھے، اب زبان تھی کوئی نہیں، آخری سانسوں میں تھے، انکر برأسہ، سر ہلا کے کہا نہیں۔ اس حال میں نا انہوں نے سینے پر خنجر گھونپا، دل نکال کے بہر پھینکا، بلکتے سلکتے جان نکلی، پاؤں بھی کٹ چکے تھے، ہاتھ بھی کٹ چکے تھے، پھڑپڑا بھی نہیں سکتے تھے، تڑپ کے جان نکلی۔ باہر سے کسی نے یہ منظر دیکھا، بھاگتا ہوا گیا، ان کی ماں زندہ تھی ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگے کہ مسیلمہ کذاب نے آپ کے بیٹے کی ہاتھ کاٹا، دوسرا ہاتھ کاٹا، دایاں پاؤں کاٹا، پھر بایاں پاؤں کاٹا، پھر آنکھیں نکالی، پھر زبان کاٹی، پھر دل نکالا، پھر گوشت اتارا، وہ ساری کہانی سنائی۔ حضرت ام عمارہ نے ایسے غور سے سنا، پھر ایک ٹھنڈا سانس بھرا، پھر کہنے لگیں وَلِهَذَا الْيَوْمِ أَرْضَعْتُهُ، اس دن کی خبر سننے کے لیے اپنے لخت جگر کو دودھ پلایا تھا۔ اوئے ہوئے
اس دھرتی نے خیر الخلائق کی بعد الانبیاء پیدا کیے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت پر۔ اوئے ہوئے ہوئے، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ یہودیوں کے سردار تھے، مر جاتے کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور ایک انسانیت تیار کی، انسانیت کا ایک مجمع تیار کیا، امت تیار کی۔ تو موت کا وقت قریب آیا، جبریل اترے کہ یا رسول اللہ آپ کے یاروں میں سے کس کا انتقال ہو گیا؟ آپ نے فرمایا کیوں بھائی کیا ہوا؟ تو جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ استبشر بموتہ اہل السماء، ساتواں آسمان کے فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں، آج اللہ کا VIP مہمان اللہ کی ملاقات کے لیے آ رہا ہے، اللہ ملاقات کا مشتاق بیٹھا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے نا جیسے جوتے میرے رکھے نا، الٹے سیدھے جوتے پہنے، دایاں بائیں میں، بایاں دائیں میں ڈال دیا، اور معمول سے ہٹ کے آپ نے رفتار بڑھائی۔ صحابہ پیچھے دوڑ رہے ہیں، تابتنا یا رسول اللہ، آج تو آپ نے ہمیں تھکا کے رکھ دیا۔ آپ نے کہا قدم بڑھاؤ، ایسے نہ ہو سعد کو آسمان کے فرشتے غسل دیں اور ہم اس سعادت سے، آپ سعادت سے رہ جاؤ۔ تو آپ نے قدم آگے تیزی سے بڑھایا، صحن میں گئے تو دیکھا سارا صحن خالی پڑا ہوا ہے، کمرے کے میں میت کی چارپائی ہے بس، ادھر بھی اتنا مجمع جمع غفیر کوئی نہیں، میت کمرہ خالی، صحن خالی۔ میرے نبی نے چلنا شروع کیا، زگ زیگ موومنٹ کی، پنجے کے بل ایڑی کے بل، پنجے کے بل ایڑی کے بل، کمرے میں میت کی چارپائی کے ساتھ سمٹ کے یوں بیٹھ گئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صحن سارا خالی تھا، آپ پنجوں کے بل کیوں چل رہے تھے؟ میت کی چارپائی ساری خالی تھی، تو آپ سمٹ کے کیوں بیٹھے ہوئے تھے؟ میت کا جو کمرہ تھا سارا خالی، آپ سمٹ کے پائے کے ساتھ بیٹھے ہوئے، اور آپ زگ زیگ چل رہے تھے، پنجوں کے بل ایڑوں کے بل۔ تو آپ نے فرمایا میرے سعد کے جنازے میں ساتواں آسمان کے فرشتوں کی اس قدر بھرمار پہنچ چکی تھی، پاؤں رکھنے کی جگہ ہی کوئی نہیں تھی۔ یا رسول اللہ کمرہ، آپ نے فرمایا کمرہ بھرا ہوا تھا فرشتوں سے، اس میں سے ایک فرشتے نے یوں جھانک کے دیکھا مجھے آتے ہوئے، اپنا پر سمیٹ لیا، میرے لیے جگہ بنائی، وگرنہ وہاں بھی جگہ کوئی نہیں تھی۔ کفن غسل ہوا، کفن پہنایا، جنازے کے لیے لے جانے لگے، میت کو اٹھایا تو صحابہ نے ویٹ لیس فیل کیا کہ وزن کوئی نہیں، شک پڑ گیا کہ آسمان کے فرشتے لے گئے ہمارے ہاتھوں سے۔ اس شک کو دور کرنے کے لیے زمین پہ رکھا تو چہرے سے کپڑا اٹھا کے دیکھا تو چہرہ آپ کا گلاب کے پھول کی طرح کھلا ہوا تھا۔ پھر اٹھا کے آگے لے گئے تو چارپائی کا وزن ختم، میت کا وزن ختم۔ پوچھنے لگے یا رسول اللہ عجب میت اٹھائی تھی کہ نہ چارپائی کا وزن تھا نہ میت کا وزن تھا، اس کا کیا قصہ ہے؟ میرے نبی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اللہ کے بندو تم نے خالی ہاتھ رکھے ہوئے تھے، میرے ساتھ کو ساتواں آسمان کے فرشتوں نے اٹھایا ہوا تھا۔ میرے بھائیو عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے۔ ایسا مجمع میرے نبی نے تیار کیا ہے، آپ نے پتھر کھا کر بھی ایسے ہیرے تیار کیے جو دھرتی ہو نہیں سکتی، کر نہیں سکتی کسی کو۔ ابو بکر جیسا انسان تیار کیا، عمر جیسا انسان تیار کیا، مقابلہ کرتے تھے، ملک میں نہیں، مال میں نہیں، عہدے میں نہیں، ڈگری میں نہیں، زراعت میں نہیں، تجارت میں نہیں، مقابلہ کرتے تھے اللہ رسول کو راضی کرنے میں، میرا نمبر پہلا ہو۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا پہلا نمبر ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کا پہلا نمبر ہے، عمر بن خطاب کا 39واں نمبر ہے۔ سب کو پیچھے کیا، عثمان کو پیچھے کیا، علی کو پیچھے کیا، زبیر کو پیچھے کیا، طلحہ کو پیچھے کیا اور حمزہ کو پیچھے کیا، رضوان اللہ علیہم اجمعین، سب کو پیچھے کیا۔ آگے ابو بکر، پیچھے عمر۔ اللہ رب ذوالجلال کی قسم اس پر بھی خوش نہیں تھے کہ اللہ رسول کے نزدیک ابو بکر زیادہ قریبی کیوں ہیں، عمر کیوں پیچھے ہے۔ ساری زندگی زور لگایا، ابو بکر بھی ایسے تھے کہ کبھی ملنے نہ دیا۔ تبوک کا موقع آیا تو آپ نے فرمایا مال خرچ کرو، تو مال خرچ کرنے کے وقت میں حضرت عمر تبوک کے مقام پر مالدار تھے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فقیر تھے، تو حضرت عمر بڑے جوش میں جذبے میں تھے کہ آج میری زندگی کے ارمانوں کے پورا ہونے کا وقت آ گیا۔ تو رسی ڈالی درمیان میں، آدھا مال اللہ کے نبی کے سامنے رکھا اور آدھا مال جا کے چھوڑا، گھر میں رکھا۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیکھ گھر میں تھا کچھ نہیں، دیواروں کو ٹٹولا، گھر میں دیکھا کچھ نہیں، ایک جوڑا پہنا ہوا، قمیض اتاری اور دھوتی اور ایک پھٹی پرانی جو اندر چٹائی پڑی، 2 پیس کیے، ایک کا کرتا بنا لیا، ایک سے لنگوٹ، آدھے سے لنگوٹ بنائی اور اس میں بیچ میں کوئی بٹن سی دیے، کوئی کانٹے چبھا دیے، بٹن بنا دیے، یوں چلتے ہوئے بارگاہ نبوت میں آئے اور آ کے بیٹھ گئے، اپنی چھوٹی سی کپڑوں کی ڈھیری پر آنسو گرا رہے ہیں اور عمر بن خطاب ڈھیر کو دیکھ کے خوش کھڑے ہیں۔ تو
اللہ کی قسم، اللہ کو پتہ ہے، اللہ کے رسول جانتے ہیں کہ کس کے مال میں وزن کتنا ہے۔ جو سوال بنتا تھا الٹا کر دیا، سوال بنتا تھا اس کا سوال الٹا کر دیا۔ میرے نبی نے فرمایا یا عمر ما خلفت او ما ترکت لأہلک۔ حضرت عمر رونے پڑ گئے، کہنے لگے ابو بکر میں نہیں تجھ سے آگے نکل سکتا، تجھ سے آگے کوئی بھی نہیں نکل سکتا۔ کہ یا رسول اللہ آدھا لے آئے ہوں، آدھا گھر چھوڑ آئے ہوں۔ آپ نے یہی سوال کیا یا ابا بکر ما خلفت او ما ترکت لأہلک، اے ابو بکر تم گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آؤ؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ترکت اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے ہوں، باقی سب لے آیا۔ اسی پر آسمان سے جبریل اترے کہ اللہ آپ کے سب صحابہ کو سلام پیش کر رہا ہے، سب سے اللہ راضی ہے، ابو بکر سے اللہ آج خاص طور پہ راضی ہے، آپ ابو بکر سے پوچھ کے بتائیں کہ اللہ پر راضی ہیں۔ یہ ہے خیر الخلائق بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد اتنی بڑی انسانیت، اتنی بڑی حسین امت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کی۔ وہ ایسے انسان تاریخ میں پڑھو کہ اللہ کی قسم انبیاء کے بعد ایسی ہستیاں پیدا نہیں ہوئیں، مردوں میں بھی عورتوں میں بھی، مردوں میں بھی عورتوں میں بھی ایسے ہستیاں انسان نہ پیدا ہوئے نہ پیدا ہوں گے۔ الصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، صحابہ کے پیچھے چلو گے تو اللہ تمہیں اپنی منزل تک پہنچائے گا۔ صحابہ کو جو صحابہ کے پیچھے چلے گا اللہ ان کو ان کی منزل مراد تک پہنچائے گا۔ ان کے پیچھے چلنے میں دونوں جہان کی اللہ نے نجات رکھی ہے۔ ایسے ہیرے کیسے پیدا ہوئے؟ مکے سے تیاری شروع ہوئی، مدینے تک، طائف تک، میرے نبی طائف میں گئے، وہاں سے بھی ہیرے ڈھونڈنے گئے تھے۔ محمد بن قاسم وہاں سے نکلا، پر ایسے نہیں نکلا، نہ ہینگ لگی نہ پھٹکڑی، رنگ ہوئے چوکا چوکھا، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ میرے رب ذوالجلال کی قسم میں گیا طائف میں، میرے نبی نے پگڑی سفید پہنی، آپ سفید امامہ پہنتے تھے، مستحب لباس، سفید لباس پہنا، تیل لگایا، سرما لگایا، خوشبو لگائی، سرداروں کو ملنے نکلے تو ایک کے کمرے میں گئے، ایک طائف میں، تو کچھ لوگ جمع ہوئے، کہنے لگے اوہو آپ ہی کو اللہ نے رسول بنایا اور ملتا کوئی نہیں تھا۔ دوسرے نے بدتمیزی کی کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو آپ کی بات سے انکار کر دینا خطرے سے خالی نہیں۔ تیسرے نے کہا آپ کے چچے بات نہیں سنتے، ہم کیوں سنیں؟ تو میرے نبی ہمت استقلال کے پہاڑ تھے، بدتمیزی صحیح، باہر نکلے، جو شریر بچے تھے پلو میں پتھر تھے، بچے مراد 2 سال کا نہیں، 4 سال کا نہیں، بنٹے نہیں کھیل رہے تھے کہ وٹے مارے ہیں کہ نشان زدہ ہوں، جن کے ہاتھ میں جتنے پتھر تھے جو نظر آئے سب نے پتھر مارے۔ ایک پتھر کونی پہ لگا تو آپ نے کونی کو یوں مسلا، دوسرا یہاں لگا تو آپ نے ہاتھ کو مسلا، تیسرا پنڈلی پہ لگا، ٹخنوں پہ لگا، سینے پہ لگا، سر پہ لگا، چہرے پہ لگا، کمر پہ لگا، دائیں طرف بائیں طرف پیچھے آگے دوڑتے رہے، گرے ہیں نیچے، پنڈلیاں پھٹی ہیں، اس میں سے خون نیچے گرا ہے اور نالائن کے ساتھ خون پاؤں چپک گئے۔ جب گرے نیچے درد کے ساتھ، ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کے ساتھ، بہتے خون کے ساتھ یوں نظریں اٹھائیں، پھر جملے کہ اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین، یوں نظریں اٹھائیں کہ میرے رب مجھے تجھ سے آج شکوہ کرنے کا دل کرتا ہے، میں تجھے ماضی حال مستقبل پتا تھا، تو نے میرے اوپر بارش کے قطروں کو تو برداشت نہیں کرتا تھا، ناپاک مچھر مکھی کو میرے وجود پر لگنے نہیں دیتا تھا، آج پتھروں کی بارش ہوئی، دور سے کسی نے ملکتہ امری کی تفسیر بتا رہا ہوں، دور سے کسی نے اتنا بھی نہ کہا، ایسا دشمن میں پر حاوی ہوا کہ کسی نے یہ بات بھی نہ کہی بوڑھا ہے جانے دو، مسافر ہے اجنبی ہے جانے دو، نہ مرد بولے نہ عورتیں بولیں، میں دوڑا بھی ہوں بھاگا بھی ہوں، نیچے گرے، ملکتہ امری او یتجاہمنی، آج تو نے مجھے کس کے حوالے کر دی؟ اگر تو اس حال میں مجھ سے راضی ہے تو تیرا راضی کرنا انتہائی ضروری ہے، تو اللہ کریم کے اللہ کو جلال آیا کہ میرے جبریل جاؤ مکے کے پہاڑ طائف کے پہاڑوں کو بیچ میں ملا دو اور ان کو آٹا بنا دو۔ دوسری آپشن یہ ہے کہ آسمان سے پتھروں کی بارش کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں، اگر وہ یہ پسند ہے تو زمین پہ زندہ گاڑ دیتا ہوں، یا ان کے چہرے بگاڑ دیتا ہوں، یا ان کو پتھروں تلے دے دیتا ہوں، میرے اس کے علاوہ جو آپ زبان سے ارشاد فرمائیں گے میں اللہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہم اغفر لقوم فإنہم لا یعلمون، پتھر کھا کر بھی میرے نبی نے دعا دی ہے،
پتھر کھا کر بھی میرے نبی نے معاف کیا ہے۔ العفو والمعروف خلقنی، درگزر کرنا اور معاف کرنا میرے نبی کی شان ہے، معاف کرنے میں پہل کرنا میرے نبی کی شان ہے، معاف کرنا میرے نبی کی شان ہے۔ اللہ کے نبی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، یہ تھوڑی سی میں نبی کی شان بتاؤں، پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب ظلمت، اندھیری، جہالت، کفر، درندگی، حیوانگی بڑھی تو اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا یا سماء انصتی ویا ارض اسمعی ان اللہ یرید ان یدبر امرا ویقضی شانا، اے آسمان کان کھول کے سن، زمین تو بھی خاموش ہو کے سن، ان اللہ یرید ان یدبر امرا ویقضی شانا، اللہ ایک اہم اعلان کرتا ہے، ایک شان کو بیان کرتا ہے، یرید ان یحول الریف الی الفلاح، اللہ جنگلوں کو آباد کرنا چاہتا ہے، والنعمت فی الصحراء، دبئی اور عرب کے صحرا کو نعمتوں سے مزین کرنا چاہتا ہے، والملک فی الروا، بادشاہتوں کو عزتیں دینا چاہتا ہے، والملک فی الروا ان اللہ یرید ان یبعث نبیا من الامیین لیس بفظ ولا غلیظ ولا صخاب فی الاسواق ولو یمر الی جنب السراج لم یطف من سکینته ولو یمشی علی القصب الیابس لم یسم من تحت قدمیہ ابعثہ بشیرا ونذیرا اجعل السکینۃ لباسہ والبر شعارہ والعفو والمعروف خلقہ والعدل سیرتہ والملت اسلامہ ومحمد واحمد ومحمد وحاشر ومحمود وحامد وناصر ومنصور اسمہ۔ یہ میں نے مختصر کی یہ حدیث وقت کی قلت کی وجہ سے، ایک صحابی کھڑے ہوئے پوچھنے لگے یا رسول اللہ متى وجبت لک النبوہ، آپ کو نبوت کا تاج کب ملا؟ تو بچے بخاری والے بتائیں گے ہو گئے بھی نبوت کا تاج ملا 40 سال کی عمر میں۔ یہ جواب بنتا تھا علمی، میرے اور آپ کے نبی کا جواب سنیں۔ صحابی پہننے لگے ابو ہریرہ متى وجبت لک النبوہ یا رسول اللہ، نبوت کا تاج کب پہنایا گیا؟ اب میرے نبی کا جواب سنیں۔ آپ نے فرمایا یا ابا ہریرہ کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد، اے ابو ہریرہ میں اس وقت نبی بن گیا تھا جب آدم اور حوا کی کہانی بھی نہیں شروع ہوئی تھی۔ واہ یا رسول اللہ، ابھی پیدا نہیں ہوئے کل کائنات کو ہائی الرٹ کیا جا رہا ہے کہ کون آنے والا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال کی قسم، ایک واحد ہستی ہیں جس سے میرے اللہ نے پیار کیا ہے اور کہا ہے لعمرک میرے حبیب تیری زندگی کی قسم، لعمرک میرے حبیب تیری جان کی قسم، فلا وربک میرے حبیب مجھے تیرے رب کی قسم، میرے نبی کے وجود کو قرآن بنا کے پیش کیا جس کے شہر کی اللہ نے قسم کھائی۔ یہ قسموں مضمون اور مضمون قسم، جواب قسم علماء جانتے ہیں، عوام کیسے جانے؟ اللہ اپنے نبی کے شہر کی قسم کھا رہا ہے، زلفوں کی قسم کھا رہا ہے، چہرے کی قسم کھا رہا ہے، آپ کی رسالت کی قسم کھا رہا ہے، آپ کے شہر مکہ کی قسم کھاتا ہے۔ میرے نبی اللہ کی قسم اتنا حسین۔ اما عائشہ فرماتی ہے لنا شمس وللآفاق شمس، لوگو تمہارا سورج، تمہارے پاس دنیا کو روشن کرنے والا ایک میرا سورج ہے، شمسی خیر من شمس السماء، میرا سورج آسمان کے سورج سے زیادہ حسین۔ یہ دعویٰ ہے، دلیل کیا ہے؟ فرماتی ہے ان الشمس تطلع بعد الفجر، ارے لوگو تمہارا سورج فجر کے بعد نکلتا ہے، شمسی طالعۃ بعد العشاء، میرا سورج رات کے اندھیروں کو روشن کرتا ہے۔ میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے عرفات میں یہ آیت اتری، اسی پہ ختم کر رہا ہوں، عرفات میں یہ آیت اتری الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ الیوم شروع میں لگایا ہے، مفعول کا مقدم ہونا تخصیص کا فائدہ دیتا ہے۔ الیوم اشارہ ہے آج ایسا کام ہو رہا ہے، اس سے پہلے کام ایسا نہیں ہوا۔ الیوم اکملت لکم میں لکم اشارہ کر رہے، یہ صرف امت محمد کے لیے ہو رہا ہے، پہلے کسی کے لیے نہ۔ اتممت علیکم، علیکم اشارہ کر رہا ہے کہ قیامت تک کے سارے انسانوں کے لیے ہو رہا ہے۔ الیوم اکملت، اکملت اس صفات میں جو کامل ہو، اتممت جو اعضاء میں کامل ہو، یہ دونوں صفتیں کسی انسان میں نہیں ہیں، کسی جن میں نہیں ہے کہ اکمال بھی ہو اتمام بھی ہو۔ اللہ نے اپنے دین میں دونوں صفتیں جوڑ لی، دین صفات میں بھی مکمل اور حسن بھی مکمل، جسامت میں مکمل، اتمام بھی ہے، اکمال بھی ہے۔ جب یہ خطبہ آپ نے بلیغ دیا، بڑا خطبہ ہے، اس میں ایک جملہ بتاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ الا هل بلغت، کہ میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچایا؟ چیخیں نکلی صحابہ کی۔ میری ٹرین کا ٹائم ہو گیا، چلو آئندہ کے لیے میں ان حضرات کا غلام ہوں، ان کی دعاؤں سے میں لگا ہوں۔ ایک
چھوٹی سی بات کر سکتا ہوں، بھاگتے بھاگتے ٹرین پہ پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ. ایک چھوٹی سی عرض. میں دنیا دار آدمی تھا، میں زمیندار فیملی سے تعلق ہے. میرا ٹیلی ویژن پر ڈرامہ چل رہا تھا، میں سنگر بھی بننے چلا گیا تھا. وہاں تبلیغ کے ذریعے میرے اللہ نے مجھے ہدایت بخشی. 2006 میں جب میرا اکوڑا خٹک میں ختم بخاری پر بیان تھا، اس وقت مجھے پتہ چلا کہ دین کی عظمت کیا ہے. اپنے بچوں کو دین پڑھانا، اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا، اپنے بچوں کو اللہ کے دین پہ قربان کر دینا، بھوکی سوکھی کھا کے مر جائیں، گزارا کر جانا، اللہ رسول سے جدا نہ ہونا، دور نہ ہونا. اللہ رب ذوالجلال کی قسم، جتنی عزتیں قرآن حدیث سے جڑنے میں ہیں، روئے زمین کے بادشاہ کی قسم، اللہ رب ذوالجلال کی قسم، کسی چیز نہ عہدے میں، نہ ڈگری میں، نہ زراعت میں، نہ تجارت میں، نہ بڑے دنیا کے دولتوں میں کچھ نہیں رکھا سوائے اللہ کے دین کے. جو جڑے گا اللہ اس کی دنیا بھی بنائے گا اور آخرت بھی بنائے گا. اللہ مجھے آپ سب کو جتنی باتیں کہیں میں نے، ان پہ مجھے بھی اللہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زندگی میں برکت دے. میں تو بہت خوش ہوں. جی ضرور. السلام علیکم. وعلیکم السلام.